اس بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ سنا دیا۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنا دی گئی۔ رؤف صدیقی کو بری کر دیا گیا جبکہ ادیب خانم علی حسن قادری اور عبدالستار کو بھی بری کر دیا گیا۔ فیکٹری مینیجر شاہ رخ، ارشد محمود، فضل احمد اور علی محمد کو سہولت کاری کے الزام میں سزا سنائی گئی جبکہ سہولت کاری کے الزام میں چاروں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر سومنو۔ ظفر بتائے گا سماعت کا تفصیلاً احوال؟ جی بالکل، دیکھیں سانحہ بلدیہ کیس کی آج سماعت ہوئی۔ دوران سماعت تمام تر جو ملزمان تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور پولیس کے جانب سے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو بھی جیل پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت جو محفوظ فیصلہ تھا وہ آج تقریباً 10 بجے سنایا جانا تھا، مگر تحقیق کے بعد آج جو فیصلہ ہے وہ 2:20 کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلے میں جو ہے آج عدالت نے اس کیس میں ٹوٹل 12 ملزمان نامزد ہیں، جس میں ابھی تک جو ہے دو ملزمان جو ہے اختیاری ہے، جس میں حماد صدیقی اور علی حسن قادری جو ہے اختیاری قرار دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو 10 ملزمان تھے اس پہ عدالت نے آج فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو جرم ثابت ہونے پر جو ہے سزائے موت کی سزا سنائی ہے، جبکہ اسی کیس میں 4 دیگر ملزمان ہیں جن کو سہولت کاری کے الزام ثابت ہونے پر جو ہے عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اس ملزمان میں مینیجر ہے فیکٹری کا جو شاہ رخ، اس کے علاوہ ارشد محمود اور چوکیدار فضل احمد اور علی محمد کو سہولت کاری کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ اسی کیس میں 4 ملزمان کو عدالت نے عدم ثبوت کے بنا پر جو ہے بری کر دیا ہے، جس میں MKM کے رہنما رؤف صدیقی اور ادیب خانم، اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالستار اور علی محمد جو ہے وہ شامل ہیں۔ ان چاروں پر جو ہے جرم ثابت نہیں ہو سکا، جس کے بعد عدالت نے ان چاروں ملزمان کو اس کیس میں سے بری کر دیا ہے۔ عدالت نے پولیس حکام کو فوری طور پہ حکم دیا کہ جو دیگر 4 ملزمان جن کو سزا سنا دی گئی ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے۔ یہ کیس 2012 میں واقعہ پیش آیا تھا، بلدیہ فیکٹری کا واقعہ تھا، جس میں 260 جو لوگ تھے وہ جل کے جاں بحق ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے سینکڑوں جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ ابھی تک جو ہے تقریباً 20 سے زائد ڈیڈ باڈی ایسی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی اس میں، اور ان کو لاواز کے طور پر جو ہے ایدی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس پر جو ہے ملزمان کے خلاف یہ ریفرنس تقریباً جو کیس ہے وہ 8 سال سے چل رہا تھا۔ 8 سال کے بعد آج انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 سال کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ظفر ہمارے ساتھ موجود رہے گا، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ متاثرین کے لواحقین کے ساتھ موجود ہے۔ دانیال، 8 سال بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، لواحقین کیا کہتے ہیں؟ فیصلے سے مطمئن ہیں وہ؟ جی بالکل، اس وقت میں بلدیہ فیکٹری کے جو متاثرین ہیں ان کے ہمراہ موجود ہوں۔ 22 سالہ شہباز نامی نوجوان تھا جو اس بدقسمت فیکٹری میں آگ سے جھلس کر جاں بحق ہوا تھا۔ اس کے والد صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صدیق صاحب یہ بتائیں فیصلے سے جو عدالت کا آج فیصلہ ملا ہے 8 سال بعد، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ فیصلہ جو ہے نا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے نا ان کو فیکٹری کے مالکان کو بھی جو ہے نا کیس میں شامل تفتیش کرنا تھا۔ اصل ہمارے مجرم تو وہی ہے نا، تو انہیں جو ہے نا وہاں سے بلا کے پاکستان بلایا جائے اور انہیں شامل تفتیش کیا جائے۔ جی ایک اور جو اس حادثے میں شہید ہوئے تو نوجوان، ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیے گا آپ کے فرزند کا نام کیا تھا اور آپ اس فیصلے سے کس حد تک مطمئن ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا مطلب دوبارہ؟ آپ اس فیصلے سے کس حد تک مطمئن ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، عدالتیں ہیں وہ فیصلہ دیتی ہیں، اور فیصلے سے مطمئن ہونے کا جہاں تک اب وہ جج صاحب ہے جو فیصلہ دیں، لیکن جو فیصلہ دینا چاہیے تھا، کیونکہ GIT کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ آنا تھا وہ نہیں آیا، اصل ملزم تو باہر چلے گئے، جنہوں نے 3 گیٹ بند کر رکھے تھے، ایک کھلا ہوا تھا۔ ہماری حکومت پاکستان سے پرزور اپیل ہے کہ ہمارے اس فیصلے پہ نظر ثانی کروائی جائے اور ان لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے جن لوگوں نے اس میں ملوث تھے۔ جی بالکل، یہ عطا اللہ نبیل کے والد ہیں جو 21 سالہ نوجوان تھا جو اس بدقسمت فیکٹری میں آگ سے جھلس کے جاں بحق ہوا تھا۔ اس کے اہل خانہ ان کا کہنا ہے کہ عدالت کے فیصلے سے مطمئن ہے، لیکن جو فیکٹری مالکان ہیں جو اس میں براہ راست ملوث ہیں، جن کی غفلت تھی،
ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. جی دانیال، ہم نے دیکھا کہ جو لواحقین ہیں عدالتی فیصلے سے تو مطمئن نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ 8 سال کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، تو فیصلے کی تاخیر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں لواحقین؟ آپ کو بتائیں ثانیہ بلدیہ کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنائی گئی ہے، جبکہ رؤف صدیقی کو بری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ادیب خانم، علی حسن قادری، عبدالستار کو بھی بری کر دیا گیا ہے، جبکہ فیکٹری مینیجر شاہ رخ، ارشد محمود، فضل احمد اور علی محمد کو سہولت کاری کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے. سہولت کاری کے الزام میں چاروں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ بھتہ نہ دینے پر 2012 میں 260 فیکٹری مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور فروری 2017 میں متحدہ رہنما رؤف صدیقی، رحمان بھولا، زبیر چریا اور دیگر پر فرد جرم بھی عائد کی گئی تھی. 8 سال بعد یہ فیصلہ سنایا ہے. ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ ہونے میں 8 سال کیوں لگے ہیں؟ اور اب یہ بھی سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ جب اب اپیلیں ہوں گی تو کیا پھر سے فیصلے میں اتنے ہی سال لگ جائیں گے؟ اور کیا پروسیکیوشن منصوبہ سازوں کو بے نقاب نہ کر سکی؟ صرف اعلی کاروں کو سزا کافی نہیں ہے اور ماسٹر مائنڈ جو اس کے پیچھے تھے اور جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا، وہ ملزمان ابھی بھی بری ہیں اور پکڑے نہیں جا سکے ہیں اور بے نقاب نہیں ہو سکے ہیں. تو کیا 260 خاندانوں کے زخموں پر مرہم رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ بالکل یہ سوال ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں ہے. ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ 8 سال بعد سنایا گیا ہے اور یہ سوال ہے کہ اس فیصلے کو سناتے ہوئے 8 سال کیوں لگے؟ اب اس فیصلے پہ اپیلیں ہوں گی تو کیا پھر فیصلے پر برسوں لگیں گے؟ پروزیکیوشن منصوبہ سازوں کو بے نقاب نہ کر سکی. صرف اعلیٰ کاروں کو سزا کافی نہیں. جو منصوبہ بنایا گیا تھا، اس منصوبے کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو سزا نہیں سنائی گئی ہے. صرف جو اعلیٰ کار تھے وہ سزا ان کو سنائی گئی ہے. کیا یہ سزا کافی ہوگی؟ منصوبہ ساز کو بے نقاب کون کرے گا؟ اور 260 خاندان جن کے لوگ جلے تھے، ان خاندانوں کے زخموں پر مرہم رکھی جا سکے گی اس فیصلے کے بعد؟ یہ سوال ہیں جو آج ہر کسی کے ذہن میں ہے. آپ کو بتائیں کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ سنا دیا ہے. ایڈوکیٹ نعیم قریشی، سابق صدر کراچی بار، ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. نعیم صاحب آج یہ 8 سال کے بعد فیصلہ سنایا ہے، کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیں ATC عدالتوں میں جو قانون ہے 780 میں جو قانون بنایا ہے اس میں تو 1 ہفتے میں فیصلہ دینا چاہیے، لیکن ایک لمبی فہرست تھی، سینکڑوں گواہوں کو رکھا گیا تھا اور سینکڑوں گواہوں کے بعد جو ہے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں کرمنل پریکٹس میں. ڈیلنگ ٹیکٹس وکیل کی طرف سے بھی ہوتی ہے، پروسیکیوٹر کی طرف سے ہوتی ہے، ججوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور پھر وٹنسز کا نہ ہونا، وٹنس کو پروٹیکشن نہ ہونا، وہی اہم وجہ ہے. اگر جب تک وٹنس کو پروٹیکشن نہیں دی جائے گی تو سالوں کیس چلتے رہیں گے. اس کرمنل کیس کا فیصلہ بہت زیادہ 1-6 مہینے میں ہو سکتا تھا، لیکن ڈیلنگ ٹیکٹس کے تحت بہت سارے ججز بھی تبدیل ہوئے، بہت سارے اپنے معاملات میں پروسیکیوٹر چینج ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدعی کا تعاون نہ کرنا بھی اس میں اہم چیز ہے. وہ چلے گئے تھے پاکستان چھوڑ کے، اپنی زندگی کو سیو کرنے کے لیے پاکستان چھوڑا انہوں نے، اور پھر ویڈیو لنک پہ انہوں نے ٹرائل جوائن کیا. تو یہ ہے بہرحال جو سزائیں ہوئی ہیں وہ جو ہے بہت ہی کم ہے، کیونکہ سینکڑوں لوگوں درندوں کی طرح درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح جلایا گیا، جس طرح معصوم لوگوں کو، اور ہمارے ملک میں پاکستان اور اسلامی زبان، اسلام کا درس دینے والا ملک جو اسلام کی باتیں کرتا ہے، دنیا بھر میں جس طرح شرمناک واقعہ تھا پوری دنیا کے لیے 250 مزدوروں کو جلانا، وہ قابل غور بھی تھا اور قابل شرم بھی تھا ہمارے لیے کہ ایک مسلم کنٹری میں مسلمانوں کو اس طرح جلانا. اور جو بچے یہ وہ تمام چیزیں اس وقت جو 8 سال پہلے جو سچویشن تھی، اب جو ہے کچھ بہتر ہوئی ہے. کچھ رینجرز کی کامیابی ہے، رینجرز نے کچھ کنٹرول کیا ہے، پولیس میں بھی کچھ اچھے لوگ آئے ہیں. انویسٹیگیشن ہماری خراب ہمیشہ سے رہی ہے، ہماری پروسیکیوشن ہمیشہ سے کمزور رہی ہے. پروسیکیوشن میں اہل لوگ نہیں ہیں، انویسٹیگیشن میں اہل لوگ نہیں ہیں. بہت جگہ تفتیشیں ہوئی، GIT بنی، GIT کے بعد اس کی سزا جو ہوئی ہے وہ GIT اور رینجرز کی آبزرویشن کی ہوئی ہے.
बहुत सारे लोगों ने इसको मॉनिटर किया और जहाँ तक मुसलमान की सजा है मैं तो ये समझता हूँ बहुत कम सजा है। जिस तरह दरिंदगी से मुजाहरा करते हुए सैकड़ों लोगों को जलाना, सैकड़ों खानदानों को बेयार और मददगार छोड़ना, उनकी फैमिली उनके खानदान का मदावा कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया भर से जो इमदाद आई थी इन मजदूरों के गरीबों के लिए वो NGO खा गया, उनको भी नहीं मिल सका। तो हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त और हुकूमत पाकिस्तान से भी कि इनकी फैमिली को कंपनसेशन जितना मुमकिन हो सके दिया जाए। वो हमेशा तड़पते रहेंगे, उनकी रूहें तड़पती रहेंगी, उनके बच्चे, उनकी बेवाएं, उनके वालिदैन, उनके लिए एक अच्छा अमल किया जाए, चाहे वो NGO करें, चाहे हुकूमत करे या वफाक करे या चीफ जस्टिस पाकिस्तान। इस फैसले के बाद अगर कंपनसेशन का ऐलान कर देते तो वो बहुत अच्छा होता। जो जज साहब थे वो कहते जी लोगों को इतना इतना कंपनसेशन हुकूमत की तरफ से दिया है, वो भी एक बेहतर हल था। हमने पहले भी कंपनसेशन का बहुत शुक्रिया। एडवोकेट नईम कुरैशी साबिक सदर कराची बार हमारे साथ मौजूद थे और इस फैसले पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। आज 8 साल के बाद ये फैसला सुनाया गया है और लवाहिकीन के साथ ही मौजूद हैं। दानियल बताएगा मजीद कितने लवाहिकीन वहाँ पे मौजूद हैं और उनका इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इस वक्त बल्दिया मुतासरीन लवाहिकीन के साथ मौजूद हूँ। 4 वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को उस आग के नतीजे में खोया था। शहबाज जो 22 साल थे, उसके अलावा अताउल्लाह नबील और दीगर 2 अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अताउल्लाह नबील जो थे उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आज अदालत का फैसला आया है, आप किस हद तक मुतमईन हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस जो फैसला आ गया सही है, बस हम तो यही कह सकते हैं। बाकी हमारे मेयार के मुताबिक फैसला नहीं आया, बस फैसला अदालत ने दे दिया है, हम उसका एहतराम करते हैं। मोहम्मद शहबाज के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, 8 साल बाद ये फैसला आया है, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? फैसला जो है ना बहुत अच्छा आया है और हुकूमत के जो जज साहब हैं उन्होंने जो है ना सोच समझ के फैसला किया। लेकिन जो है ना इन्हें फैक्ट्री को भी जो है ना तफ्तीश में करना था। असल हमारे मुजरम वही हैं और उन्हें जो है ना शामिल तफ्तीश करना था, फैक्ट्री मालकान को भी। हाँ जी बिल्कुल, ये 2 बच्चे जो जहाँ भाग हुए थे उनके वालिदैन जिनका कहना है फैक्ट्री मालकान को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए था। एक और मोहम्मद कामरान के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी के जो फैसला आया उसको तो बेहतर है, पर कंपनी के जो सेठ हैं उनको भी जो मतलब तफ्तीश की जाए, क्योंकि गेट तो उन्होंने ही बंद किए थे, समझे ना। तो ये मतलब है कि उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए जो कहा था अदालत में कि हम गाड़ियां बदल बदल के आते रहे, हमें धमकियां मिलती रहीं, अगर ये उस वक्त कंपनी बंद कर देते तो हमारे बच्चे भी बच जाते, ये भी इतने मुसीबत में ना आते। पर मसला सारा ये है कि हमारे नज़दीक तो यही कसूरवार हैं कि इन्होंने उस वक्त कोई हल नहीं निकाला, अब वो ये के बाहर निकल गए। जी आप बताइएगा, आपके बेटे का क्या नाम था और आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा आ गया फैसला, गवर्नमेंट का फैसला है, हम गरीब आदमी क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे चले गए, हम तो सिर्फ उनको देखते हैं, हमारे बच्चे चले गए। ये बच्चा था मेरा, ये एक बच्चा था, पागल हो के फिर रहे हैं, पागल हो के। हमारा कोई नहीं अल्लाह के सिवा। वो जो हुकूमत ने फैसला दिया है अच्छा सोच समझ के दिया होगा, हमें कबूल, क्या कर सकते। ये लवाहिकीन है जिनका कहना है कि मुतमईन है फैसले से ज़रूर, लेकिन जो फैक्ट्री मालकान हैं, जो असल कसूरवार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। दानियाल, लवाहिकीन फैसले से मुतमईन नज़र आ रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि फैक्ट्री मालिकान को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। 8 साल के बाद ये फैसला आया है, इतनी ताख़ीर हुई है, 8 साल लगे हैं इस फैसले को। इस हवाले से लवाहिकीन क्या कहते हैं ताख़ीर के हवाले से?
بالکل اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کر سکیں. محمد صدیق صاحب ہیں جن کا 22 سالہ فرزند ہے شہباز, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. صدیق صاحب یہ بتائیے گا 8 سال بعد یہ فیصلہ آیا ہے, کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. صدیق صاحب ہیں جن کا 22 سالہ فرزند تھا شہباز, جو اس فیکٹری میں آگ سے جھلس کے جاں بحق ہوئے تھے. ان سے بات کرتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے. صدیق صاحب کیا کہنا چاہیں گے, 8 سال بعد فیصلہ آیا ہے؟ بھائی فیصلہ بہت اچھا آیا ہے, اور ہمارے مجرم جو ہے نا مالکان ہیں, تو لہٰذا انہیں لایا جائے پاکستان, تاکہ جو ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اس کیس میں. ہماری یہی جو ہے نا درخواست ہے. 8 سال بعد آپ کو انصاف ملا ہے, 8 سال کا طویل عرصہ لگا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ انصاف بس یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی فیصلہ جو اچھا ہوا ہے, بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے, لیکن جو ہے نا یہ مالکان کو شامل تفتیش نہیں کیا. باقی یہ رحمان بولا یا یہ چریا, اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. جی بالکل یہ متاثرین ہے جن کا کہنا ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہے. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, لواحقین کے ساتھ آپ موجود تھے. سینئر تجزیہ کار علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوشنود صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. خوشنود صاحب 8 سال کے بعد فیصلہ آیا ہے, کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیے فیصلے میں 2 لوگوں کو تو سزائے موت ہوئی ہے, اور رؤوف صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس میں بے گناہ قرار پائے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بڑا واقعہ, اتنا بڑا سانحہ, کیا 2 لوگوں کی پلاننگ کا شخصانہ تھا؟ کیا اس میں جو لوگ آئے گئے جنہوں نے بھتہ مانگا, جو ان کے سرپرست تھے, اور پھر جو ان کے سرپرست تھے, اور پھر جو ان کے سرپرست تھے, وہ سارے جو ہیں وہ بچ جائیں گے, اور آخر میں آپ 2 لوگوں کو سزائے موت اناؤنس کر کے سمجھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے ہیں. مرنے والوں کی تعداد دیکھیں, ان کے متاثرین دیکھیں, تو میں تو نہیں سمجھتا. میں تو بالکل آپ کو سچی بات بتاؤں, بڑا برا ہوگا میں اس وقت یہ سب طرح کروں, لیکن یہ سب گونگلوں سے مٹی جاڑی گئی ہے, اور لوگوں کے آنسو بھی نہیں پوچھے گئے. وہ جو لوگ ہیں جو تباہ ہوئے, ان کے خاندان, ان کی بچیاں, ان کی بیٹیاں, ان کی مائیں, ان کی بہنیں, ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں بہت ہی یعنی ایک ایسا کام کیا گیا ہے جس میں کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے. مثلا ابھی میڈیا جو ہے پچھلے گھنٹے سے لگا ہوا کہ یہ 2 کو سزا ہو گئی جی, یہ بری ہو گئے. بھائی سوال یہ ہے, یہ پورا سلسلہ تھا, گینگ تھا, بلکہ گینگسٹر تھے, وہ سارے کدھر گئے؟ وہ سارے بچ کے نکل گئے. آخر میں 2 لوگوں کو آپ نے سزا دے کے تو چھوڑ دیا. میں تو یہی کہنا چاہوں گا. سر 8 سال لگے ہیں اس فیصلے کو آنے میں, اب ظاہر سی بات ہے اپیلیں بھی ہوں گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر سے اگلا فیصلہ آنے میں اسی طرح کئی سال لگ جائیں گے؟ اور جو ایکچوئل جنہوں کا یہ پلان تھا اور جو پلانرز تھے وہ تو بے نقاب نہیں کر سکے پروسیکیوشن, اور سہولت کاروں کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی ہے. دیکھیے میں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ وہ سب جو اس کے اوپر پلانر تھے, اور جو ڈیمانڈ کرنے والے تھے, اور جو بھتہ مانگنے والے تھے, اور جو ان کے سرپرست تھے, جو امپلیمنٹر تھے, وہ سارے دیکھیے عدالتوں میں جا کے تو ممکن ہے انہوں نے 2 کو سزا دے دی ہے, سزائے موت, لیکن ہو سکتا ہے اگلی عدالت سے شاید اتنے ہی سالوں بعد اعلان آ جائے کہ جی یہ رہا کر دیے گئے ہیں. تو مجھے تو جو ہمارے ملک کا, دیکھیے ہمارے ملک کا جو انصاف کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. خود عدالتوں میں کئی دفعہ اس بات کا اظہار ہوا ہے. پھر ہمارا جو پروسیکیوشن ہے ہماری, وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں ڈاؤٹس کریٹ کر دیے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو کرمنل کیسز ہیں ان میں تو ہمیشہ تھوڑا سا کہیں شک ہو تو فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا انصاف پہلی دفعہ بھی ٹھیک نہیں ملا, آگے پھر اپیلوں میں تو جا کے انہیں چھوٹنا ہے یا انہیں بچنا ہے یا سزا تھوڑی ہونی ہے. لیکن یہ ظلم ہے
کہ اتنے لوگ ہمارے ملک میں چلے گئے اور لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا. بس مجھے تو اتنا کہنا ہے کہ دیکھیے جب تک آپ جس ملک میں انصاف نہیں دیتے پھر اس ملک میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں نے یہ فکر کو مولڈ کر دیا، ورنہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو اس ملک میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نوید چودھری صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جیسا کہ خوشنود صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اعلی کار تھے، منصوبہ ساز تھے، ان کو بے نقاب نہیں کیا گیا اور اب اپیلیں ہوں گی تو اس سزا میں بھی نرمی ہو جائے گی. آپ اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نوید چودھری صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خوشنود علی خان صاحب سے ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں، ان سے غالباً رابطہ منقطع ہو چکا ہے. آپ کو اس کیس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ کراچی کی انسداد دہشت گردی نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ سنا دیا. میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت، جبکہ دیگر رؤف صدیقی کو بری کیا گیا ہے. ادیب خانم، علی حسن قادری، عبدالستار کو بھی بری کا ہے، جبکہ بھتہ نہ دینے پر 260 فیکٹری مزدوروں کو زندہ جلایا گیا تھا. فروری 2007 میں متحدہ رہنما رؤف صدیقی، رحمان بھولا، زبیر چریا اور دیگر پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ سنایا ہے. اس فیصلے کے مطابق رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنا دی گئی، جبکہ رؤف صدیقی کو بری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ادیب خانم، علی حسن قادری، عبدالستار کو بھی بری کر دیا گیا ہے. 8 سال بعد فیصلہ آیا اور صرف 2 کو سزائے موت سنائی گئی ہے. بہت سے سوالات اس میں اٹھتے ہیں کہ دوبارہ سے اگر اپیل کی جاتی ہے تو کیا اگلا فیصلہ کیا اس سے بھی لیٹ آئے گا، اور یہ بھی کہ اصل پلانر جو تھے ان کو تو بے نقاب کیا نہیں گیا اور سہولت کاروں کو سزا سنائی گئی. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ سنا دیا ہے. رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنا دی گئی. رؤف صدیقی کو بری کر دیا گیا، جبکہ ادیب خانم، علی حسن قادری، عبدالستار کو بھی بری کر دیا گیا ہے. فیکٹری مینیجر شاہ رخ، ارشد محمود، فضل احمد اور علی محمد کو سہولت کاری کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے اور سہولت کاری کے الزام میں 4 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ بھتہ نہ دینے پر 260 فیکٹری مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا تھا. فروری 2017 میں متحدہ رہنما رؤف صدیقی، رحمان بھولا، زبیر چریا اور دیگر پر فرد جرم عائد کی گئی، جبکہ 11 ستمبر 2012 کو فیکٹری میں آگ لگا دی گئی تھی اور اس سانحے میں 260 افراد جل کر وفات پا چکے تھے. اور 8 سال کے وقفے کے بعد ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد فیصلہ آیا ہے اور صرف 2 ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی ہے. اور اس سے یہ بھی بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر ان کی جانب سے دوبارہ سے اپیل دائر کی جاتی ہے تو جو اگلا فیصلہ ہوگا وہ کس کے حق میں ہوگا اور کیا اتنا ہی لمبا عرصہ وہ بھی لے گا. اور اس کے علاوہ جو اصل پلانرز تھے ان کو تو سزا سنائی نہیں گئی، ان کو تو پروسیکیوشن بے نقاب نہیں کر سکی، اور جو سہولت کار تھے ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی. بالکل یہ سوال ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں. سانحہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ ہونے میں 8 سال کیوں لگے ہیں؟ اب اس کیس پہ اپیلیں ہوں گی تو کیا پھر فیصلے پر دوبارہ سے کئی سال لگ جائیں گے؟ پروزیکیوشن منصوبہ سازوں کو بے نقاب نہ کر سکی، صرف اعلی کار تھے جن کو سزا ہے. کیا یہ سزا کافی ہوئی ہے؟ منصوبہ ساز کو بے نقاب کون کرے گا؟ جبکہ 260 خاندانوں کے زخموں پر مرہم کیا اس فیصلے کے بعد رکھی جا سکے گی؟ ہمارے نمائندے لواحقین کے ساتھ موجود تھے اور ان سے انہوں نے بات بھی کی تھی، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ فیصلے سے مطمئن تو ہیں لیکن جو مالکان تھے، جو اس سانحے کے اصل پلانرز تھے، کیونکہ دروازے جو تھے وہ انہوں نے ہی بند کیے تھے، وہ تو اس ملک سے باہر جا چکے ہیں اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی. اور ایک والد جو تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور ایک ہی واحد کفیل تھا، واحد گھر کا سہارا تھا. 8 سال سے ہم پاگل ہو چکے ہیں اور اس فیصلے کو آنے میں تقریباً 8 سال لگ گئے. 260 خاندان متاثر ہوئے، 260 زندگیاں یہاں سے چلی گئیں، 260 افراد جل کر وفات پا چکے تھے. 2012 میں یہ سانحہ ہوا اور بھتہ نہ دینے پر اس فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی اور اس وقت اس فیکٹری کے اندر 260 مزدور کام کر رہے تھے، وہ سب کے سب جل گئے.
11 सितंबर 2012 मुल्की तारीख का वो तारीख दिन था जब भत्ता ना देने पर कराची की गारमेंट फैक्ट्री में 260 मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था। वाकया कैसे पेश आया था और इस हवाले से भी आपको बताएंगे। 11 सितंबर 2012 को जब कराची का इलाका बल्दिया टाउन था, एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी थी। 260 मजदूर थे जो कि जिंदा जल गए। आग इस कदर शदीद थी कि 17 लाशों को बगैर शनाख्त के ही दफनाना पड़ा। जहां बाकी मजदूरों में अक्सरियत 30 साल से कम उम्र थी, जिनमें से ज़्यादातर मुल्क के दीगर हिस्सों से रोज़गार के लिए कराची आए थे, जबकि वाक़े में 34 खवातीन भी जाँ बाक हुई थीं। वाक़े के बाद यही ख्याल किया जा रहा था कि ये कोई हादसा है, जबकि इब्तदाई तौर पर फैक्ट्री मालिकान अब्दुल अजीज़, इसके 2 बेटों अरशद भेला और शाहिद भेला, एक जनरल मैनेजर और 4 चौकीदारों को मुबैना गफलत के इल्ज़ाम में चार्ज किया गया था। अलबत्ता केस में एक नया मोड़ तब आया था जब पुलिस ने एक केस में MQM के कारकुन रिजवान कुरैशी को गिरफ्तार किया था। जफ़र सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जफ़र, बताइएगा इस फैसले के हवाले से और इस सानिया के हवाले से, ये सानिया कैसे पेश आया था? जी बिल्कुल, देखिए ये सानिया 2012 में बल्दिया फैक्ट्री में पेश आया, जहां पर जो है आग लगने के बाद 260 से ज्यादा अफराद जो है वो जांबाग हो चुके थे, जिसके बाद उस केस का मुकदमा दर्ज किया गया था। आज 8 साल के बाद जो है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इस केस का फैसला सुना दिया। इस केस में मजमूई तौर पर 12 मुलजमान को नामजद किया गया था, जिसमें अब तक जो है 2 मुलजमान, जिसमें हमा सिद्दीक और अली हसन कादरी जो है वो इश्तिहारी करार दे चुके हैं। और इसके अलावा आज अदालत ने 10 मुलजमान से मुतल्लिक जो फैसला था उसमें आज अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने इस केस में 4 मुलजमान को बरी किया है, जबकि 4 मुलजमान को सहूलतकारी के इल्जाम में सजा सुनाई और 2 मुलजमान जिसमें अब्दुल रहमान भोला और उसके अलावा जुबैर चरिया थे, जिनको अदालत ने उम्र कैद की जो सजाए मौत की जो सजा है वो सुनाई है जुर्म साबित होने पर। और दीगर जो मुलजमान जिसमें जिन पर अदालत ने सहूलतकारी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई है, उन मुलजमान में फैक्ट्री के मैनेजर जो था शाहरुख, उसके अलावा फजल अहमद, अली महमद और हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 8 साल के बाद ये फैसला आया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? और लवाहिकीन से भी बात हुई है हमारे नुमाइंदे की, मायूस से थे लेकिन कह रहे थे कि मुतमईन। देखिए, पहली बात तो ये है कि देर आयत दुरुस्त आयत। चलिए, अब फैसला तो आ गया। इतने देर से ये मामला लटका हुआ था और इसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे थे हमारे जुडिशियल सिस्टम पर भी, और ख़ास तौर से ये जितना अंदोहनाक वाक़या था उसके मुजरिमों को अगर सज़ा न मिले तो मेरे ख्याल से जिनके लोग मरे थे, जिन्होंने इस सानहे में जान से हाथ धोए थे, उनके लिए बहुत तकलीफ दे मराहिल थे ये। अभी भी जैसा आपने खुद कहा कि वो पूरी तरह से मुतमईन तो नहीं, लेकिन बिलाखिर चूंकि फैसला आ गया है, बहुत सारी कंसिडरेशन थी। कहीं कहते थे कि MQM के खिलाफ कभी फैसला नहीं आ सकता क्योंकि जजों को धमकियां दी जाती हैं, क्या क्या नहीं किया जाता। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बिलाखिर देर आए दुरुस्त आए फैसला आ गया है और करार वाकई सजा जो है दुरुस्त है। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा PTI रमेश कुमार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्टिव होना चाहिए। क्या यहाँ पे अगर कोई अमेरिकन नेशनल, ब्रिटिश नेशनल है, अगर उनके साथ पाकिस्तान में कुछ हो जाए और वो पाकिस्तान में बड़ा लंबा रह रहा हो, चाइनीज़ नेशनल के साथ हो जाए, रशियन नेशनल के साथ हो जाए, तो यहाँ तो एम्बेसी क्या पूरी हुकूमतें हरकत में आ जाएंगी। तो ये भी पाकिस्तानी है और इस वजह से हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। मेरा फ़र्ज़ है कि हिंदू कम्युनिटी का जो मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं हिंदू कम्युनिटी के इज्तिमा को इकट्ठा करूं और इंडियन काउंसलेट के सामने यहाँ पे धरना लगाऊं कि हिंदुइज्म, इस्लाम, बाइबल, मतलब हर मजहब गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है, किसी आवाज़ को दबाना नहीं सिखाता है कि आप एक 1.5 साल से कश्मीर के लोगों को आप आवाज़ जो उनका दबा दें। मुझे अभी कुछ दिन पहले दावत दी गई कि आप अयोध्या आए, राम टेम्पल हम बना रहे हैं। मैं हंसा तो उन्होंने कहा क्यों, आप राम भगत नहीं है? मैंने कहा मैं सच्चा राम भगत हूं, ड्रामाई राम भगत नहीं हूं। और राम भगत जो होता है वो कहता है कि ईश्वर अल्लाह एक है। एक खुदा का घर मिटा के दूसरे खुदा का घर बनाना, अगर ये राम की थ्योरी है, मैं समझता हूं मैंने कभी ये रामायण में और भगवत गीता में नहीं पढ़ी है। और ये इंडिया एक सेक्युलर कंट्री था जहां पे मेजॉरिटी हिंदू की जरूर थी, मगर उसको जिस एंगल के ऊपर इस वक्त की गवर्नमेंट जो लेके जा रही है,
یہ جو 70 سالوں میں جو مہاتما اور نہرو کا جو ویژن تھا اس کو آپ ایسے پیچھے کر رہے ہیں. اب کم سے کم ساری ہندو کمیونٹی کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے, سارے انسانیت کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اب کم سے کم ان کی آنکھیں کھولیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں. مگر یہ 11 لوگوں کا مرڈر, یہ میرا اسپیشل ایک جاب بنتا ہے, ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے. اس لیے میں نے فارن منسٹر کی ریکویسٹ کو سنا, مگر میں نے معذرت کی. آج آپ کی اس نیشنل اور انٹرنیشنل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی توسط سے آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک 6 گھنٹے کے بعد, مجھے صرف میرا پاکستان ہندو کونسل کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں چھایا ہوا ہے, پورے 6 گھنٹے کے بعد آپ پورے پاکستان کے ہر شہر جہاں پہ ہندو کمیونٹی بستی ہے, مختلف ہر ڈسٹرکٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں, ہر ڈسٹرکٹ سے قافلہ نکلے, 24-26 گھنٹے کا سفر ہے. آج رات کو نکلے, کل پوری ان کی ٹریولنگ ہوگی راستے میں, پرسوں صبح یہاں پہ اسلام آباد میں اسی ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر انٹر ہوں گے. ادھر اسی سیرینا چوک سے ہم انٹر ہوں گے. مجھے یہ کہا گیا کہ ماحول جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کرونا ہے. میں نے کہا ہم یہاں پہ بھی کھڑے ہیں, ہم اپنے احتیاطی تدابیر یوز کریں گے, ہم اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے. ہماری کمیونٹی زیادہ تر پڑھی لکھی ہے, مگر اب 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد آج بھی اگر میں رہنما رمیش کمار میڈیا سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ فوج پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے ضامن ہے. فوج آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی حیثیت میں وہ حکومت کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے وہ بھی آئینی عمل ہے. نواز شریف اس آئینی عمل کی مخالفت کر کے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے, جو قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. نواز شریف کو آج کشمیریوں کی بھی یاد آ گئی, حالانکہ جب وہ وزیر اعظم تھے بھارت روزانہ کنٹرول لائن پر بمباری کر کے بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر رہا تھا. فوج پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی ضامن ہے. نواز شریف ہر وہ کام نہ کریں جو الطاف حسین نے کیا. نواز شریف کی ڈان لیکس والی ٹیم لگتا ہے کہ اب وہ پوری طرح پارٹی پر حاوی ہو چکی ہے. فوج ایک آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی حیثیت میں وہ حکومت کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے وہ بھی آئینی عمل ہے. نواز شریف اس آئینی عمل کی مخالفت کر کے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں, جو نہایت ہی قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. نواز شریف ہر وہ کام نہ کریں جو الطاف حسین کرتے رہے ہیں. الطاف حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ ان کا انجام بھی اپنے ذہن میں رکھیں. آج الطاف حسین کا نام, ان کی سیاست, بلکہ قومی سیاست میں وہ ایک ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے آرمی چیف نے بھارت کے خطرناک عزائم کو بھانپتے ہوئے پاک فوج کو بھی جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم دیا تھا. اس دوران بالکل اسی دوران نواز شریف کی طرف سے اپنی ہی فوج کے خلاف اعلان جنگ. ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ نے نواز شریف کے فوج دشمن بیان پر جس طرح خوشیاں منائی ہیں, جس طرح انہوں نے اس کی تشہیر کی ہے, بلکہ ہاتھوں ہاتھ لیا ہے, اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی وہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. نواز شریف کے دور میں کشمیریوں کا کسے نہیں پتا, حالانکہ وہ وزیر اعظم تھے, روزانہ کنٹرول لائن پر بمباری بھی ہو رہی تھی, بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا تھا. تو نواز شریف ان کے ساتھ اس وقت پگڑیاں بدل رہے تھے, ان کے گھر والوں کو ساڑیاں پیش کی جا رہی تھی, اور فوج جو کنٹرول لائن پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی تھی. اس بلیٹن سے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز.